کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی دعا لفظوں کی شکل میں ادا ہو پاتی ہے۔ دل تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ، اب آپ کے گن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور اس لمحے تمہاری یہ خاموشی اللہ سے نہیں بلکہ تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو بن جاتی ہے۔ جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی وسیلے کو نہیں بھیجتا بلکہ خود اس کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ یہ خاموشی اللہ تعالیٰ کے ہاں شور مچا دیتی ہے، ایسا شور کہ آسمان چونک اٹھتا ہے اور پھر ساری آسمانی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ، اس کے درد کو شفا دے دے، اس پر کرم فرما دے۔ ذرا سوچو، جس نے فرمایا ہے کہ میں شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ رب تمہارے دل کی صدا کیوں نہ سنے گا؟ وہ سب سنتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر وہ ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، کرچیاں سمٹ جاتی ہیں اور شفائیں مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ یقین والے پتہ ہے کون ہوتے؟ یقین والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ساری دنیا بکھرتی نظر آئے تب بھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، یا اللہ، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو کہ اپنے منصوبے اس کے منصوبوں کے لیے چھوڑ دو؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کہوں گے میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ کہے نا کہ دائیں جاؤ تو تم دائیں چل دو، چاہے تمہاری بائیں طرف ہو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح بائیں کو بھی دائیں بنا دیتا ہے اور اپنی قدرت دکھاتا ہے وہاں سے جہاں سے تمہیں کوئی توقع بھی نہ تھی۔ یاد رکھے کہ جتنی محبت اللہ آپ سے کرتا ہے نا، اتنی محبت آپ سے کوئی نہیں کرتا۔ جتنا اللہ آپ کو سمجھتا ہے اتنا آپ کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اس لیے اپنے رب پر مکمل اور اندھا اعتبار کرو، پھر دیکھنا کیسے تمہاری زندگی میں اللہ خوبصورت معجزے کرے گا۔